بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 24ویں تراویح مکمل کی، لیکن ہم لوگ تفسیر جو ہے وہ 23ویں پارے کی سنیں گے۔ محترم بزرگوں، 23ویں پارے میں شروعات ہی سورہ یاسین سے ہوتی ہے، جو 22ویں پارے میں آلریڈی شروع ہو چکی ہے، اور 23ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین رہے۔ اسی لیے ہم لوگ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا ناظرہ قرآن کرا کر پھر ان کا پارے ام اور پارے ام کے بعد ان کو سورہ یاسین یاد دلاتے ہیں۔ ابھی تقریباً 3-4 بچے ایسے ہیں جن کا سورہ یاسین پورا مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں سے ایک وہ بچہ بھی ہے جس کی والدہ کا پچھلے مہینے انتقال ہوا۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ گاؤں میں ہے، اور جو ہے وہ بچے کی والدہ بیمار ہے۔ پہلے وہ اعلان ہوا اور بعد میں پھر اعلان ہوا 1 ہفتے کے بعد کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھو، والدہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن والدہ کے نام اعمال میں ثواب کتنا گیا کہ ماشاءاللہ بچہ جو ہے انگلش میڈیم سے 9ویں کلاس میں پڑھتے ہوئے اپنے پاس حافظ بھی بن رہا تھا۔ اس کے والد کی تمنا تھی، جو بیچارے یوسفیہ مسجد کے پاس رہتے تھے، وہاں سے وہ آتے تھے میرے پاس اور ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ بچہ 1-2 دن اس لیے بولے آگے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ اس کے والدہ کی طبیعت خراب ہے، اور بولے ہماری تمنا یہی ہے کہ ہمارا بچہ پورا حافظ قرآن بنے۔ لیکن وہ بچے کی والدہ نہیں رہی، مگر ان کے نام اعمال میں ثواب چلا گیا۔ اب وہ بچہ پورا پارے ام کا حافظ بن چکا ہے، یاسین شریف کا حافظ بن چکا ہے، تو اس کی والدہ کو ثواب ملے گا۔ اور کیسا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتے رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ میں سے پہلی چیز، آپ کوئی کام کر کے ایسا چلے جاؤ جو عوامی رفاہ کا ہو، پانی کا کنواں اپنے کھود دیے یا بور لگا دیے، لوگ جب تک اس سے پانی پیتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے نیک اولاد۔ کیسی اولاد بھائی؟ نیک اولاد۔ آپ نے نیک اولاد پیدا کیے تھے، وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، دین کے کام کر رہی ہے، تو آپ کو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس اولاد کے نیک اعمال کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اولاد پیدا کر کے چھوڑ دیے، معلوم ہی نہیں ہے آپ کو کدھر پھر رہے کدھر نہیں۔ جیسے وہ صبح صبح جو ہے مرغیوں کا کھراڑا کھول کے مرغی اور اس کے چوزوں کو پھر بول کے گھر کے باہر نکال دیتے، جاؤ بھیلے والوں کو تراش دو۔ اب وہ مرغی اس کے گھر میں منہ مار رہی، ادھر پھر رہی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی رہتے، ان کو خالی پیدا کرنا یاد رہتا، سنبھالنا تربیت کرنا نہیں معلوم، خالی ایک ہی دعا آتی ان کو کہ بیوی کا حق کیسے ادا کرنا، بس اس کے علاوہ ان کی تربیت کیسی کرنا، تعلیم کیسا کرنا۔ اب وہ بچے پورے محلے والوں پہ ایسے مسلط ہو گئے قوم عاد کے جیسے، لوچ رہے وہ یاجوج ماجوج کے جیسا سب کو، کسی کے دروازے کو پتھرا مار کے چلے جا رہے، دکان والے کے کاؤنٹر پہ پتھرا مار کے وہ کانچ پھوڑ دے رہے اور تکلیف دے رہے سب کو۔ تو یہ باپ کے لیے نام اعمال میں بھی عذاب ہے، یہ کہ پیدا تو کیے آپ نے، تربیت نہیں کیے۔ ایک بچہ میرے پاس روتے ہوئے آیا مغرب کی نماز کے بعد، میں اوپر پڑھانے کے لیے جا رہا، وہ روتے ہوئے کھڑے واش تھا پہلے سے۔ میں بولا بھائی تو کیوں نہیں آ رہا 3-4 مہینے سے، جا تیرے ابا کو لے کے آ۔ رونے لگا وہ۔ میں بولا کیوں رو رہا؟ بولے ابا نے خالی پیدا کیے، ابا کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں، ابا نہیں آتے۔ بولے نہ ابا کے پاس اسکول میں آنے کا ٹائم ہے، نہ مسجد میں آنے کا ٹائم ہے،
نہ مدرسے میں آنے کا ٹائم ہے. ابا بیڑی پھونکتے ہوئے، تمباکو رگڑتے ہوئے، گٹکے کھاتے ہوئے ٹائم پاس کرتے پھر رہے ہیں. ابا خالی محلے کے پڑھاری بنے ہوئے ہیں، ابا کو معلوم ہی نہیں ہے بچوں کا کیا حال ہے. یہ آج ہمارے بچوں کا حال ہے. اور میں وہ بچے کے جب میں نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میں آپ کو کیا کہوں، اس کے ہاتھوں پہ میل کے تھر تھے. تھر کیا تھے اس کے ہاتھ پہ؟ میل کا جو تھر رہتا نا، میل آنے کے بعد میں جیسے بریانی کا تھر لگاتے، پہلے نیچے سے مسالہ گوشت، پھر چاول، اس کے اوپر ایک تھر، ایسے تھر لگ گئے ہوئے تھے میل کے. اور وہ تھر لگ کے میل کا بھی کلر بدل گیا تھا. ارے بھائی، باپ کو فکر نہیں ہے تو کم سے کم کس کو فکر ہونا چاہیے؟ ماں کو فکر ہونا چاہیے. تو ایک اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے قبر میں جانے کے بعد ان کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، اور ایک اولاد وہ ہے ماں باپ نے پیدا تو کیے، تربیت نہیں کیے، یہ ماں باپ کے لیے جو ہے عذاب ہے. یہ اور دو بچے ملے مجھے. ایک مرتبہ میں موٹر سائیکل سے آ رہا، وہ گارڈن جو ہے یہاں پہ رستے میں، امپریس گارڈن کے پاس، دو بچے اپنے مسلم کے، وہ دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا. وہ اپنے پاس نہیں آتے پڑھنے کو، لیکن مجھے لگا کہ یہ مسلمان کے ہی بچے ہوں گے. میں نے گاڑی کھڑے کیا، سائیڈ میں روکا ان کو دونوں کو. میں بولا بیٹے کیا کر رہے ہیں یہاں، کدھر گھوم رہے؟ بولے ہم گارڈن دیکھنے آئے تھے. اچھا کہاں رہتے؟ بولے ہم سید نگر میں رہتے. کتنے نمبر گلی میں رہتے؟ اتنے نمبر میں. کیوں؟ ماں باپ سے پوچھے تھے، اجازت لیے تھے؟ نہیں، ہمارا روز کا معمول ہے. بولے صبح میں ڈبل روٹی توست کھا کے جو نکل جاتے، سورج ڈوبنے کے بعد ہی گھر میں جاتے. اماں ابا کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ دن بھر کہاں تھے بول کے. تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اب آپ سوچو، آج کل کے زمانے میں بچوں کے کڈنیاں نکالنے کے ریکٹ چالو ہے. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آپ نے ایک فوٹو نہیں دیکھے شاید ایک بچے کی، اس کے جسم میں کے پورے جو آرگنز تھے وہ پورے نکال دیے ہوئے. ہمارے انڈیا میں تو یہ حادثے سے یہ جو بچے گھومتے ہیں، کائے کے لیے گھومتے ہیں؟ اسی لیے گھومتے ہیں کیونکہ بچوں کے جسم میں کے جو آرگنز ہے، جو ریکٹ چلانے والے ہیں، وہ کڈنی نکال کے، ان کی آنکھیں نکال کے، آج دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، یعنی بدلی جاتی ہے. پہلے زمانے میں کیسا تھا کہ کڈنی بدلتے تھے یا آنکھ بدلتے تھے، ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی ہارٹ بھی بدلتے ہیں، دل وہ بھی بدلا جاتا ہے، جو برین ہے انسان کا وہ بھی بدلا جاتا ہے، آنکھیں بھی بدلی ہر چیز. آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی تو لوگ بچوں کو اس طریقے سے، ہم کو فکر ہی نہیں ہے ہمارے بچے جو ہے کدھر گھوم رہے. اب آپ سوچو، اتنے دور وہ بچے، راستے میں کسی نے ان کو لالچ دیا یا ان کو چاکلیٹ دینے کے لیے یا مٹھائی دینے کے لیے، یا بچوں چلو ہم بھی ہڑپسر جا رہے تم کو چھوڑ دیتے بول کے گاڑی میں بٹھا دیے، کون ذمہ دار رہے گا اس کا؟ تو یہ ماں باپ کا کام ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارے بچے ہمارے قبروں میں جانے کے بعد میں ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے. کیا بنے بھائی ہمارے لیے؟ اور صدقہ جاریہ بنے. تو صدقہ جاریہ کب بنیں گے؟ جب ماں باپ کی ان بچوں کو صحیح تعلیم ملے گی اور صحیح تربیت ملے گی. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو سورہ یاسین زبانی یاد کرایا جائے. تو ہم نے الحمدللہ وہ ترتیب شروع کیے اور ماشاءاللہ بچے سورہ یاسین زبانی یاد کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی اس بات کی فکر کرو کہ بھئی مجھے بھی سورہ یاسین زبانی یاد ہو. اور سورہ یاسین زبانی یاد کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں. خالی آپ نے ایک بات پہ عمل کرنا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرو. کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن بھر کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. اب آپ یہ نیت سے کہ بھئی میرے دن بھر کے کام آسان ہو جائے، آپ ایک مرتبہ فجر کے بعد اگر سورہ یاسین پڑھیں گے تو ایک مہینے کے بعد وہ سورہ یاسین جلدی جلدی آپ کی زبان پہ آئے گا. 2 مہینے 3 مہینے جب آپ کو ہو جائیں گے تو آپ کو خود ایسا محسوس ہوگا کہ میرے کو آدھے سے زیادہ یاد ہو گیا.
اور جب 6 مہینے اور سال بھر گزرے گا اس کے بعد آپ کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں گے، تو خود بخود آپ کو سورہ یاسین کیا ہو گیا؟ زبانی یاد ہو گیا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دونوں چیزوں کا آپ کو ثواب ملا۔ ایک تو اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو گئی جو حضور نے کہا کہ ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، اور دوسرے آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک دم ضعیف روایت ہے، لیکن فضائل کے اندر ضعیف روایت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچو ہم نے صبح میں سورہ یاسین پڑھ لی، کتنا فائدہ ہوا؟ تو سورہ یاسین کا اہتمام ہم کریں۔ اب اس کے بعد اگلی سورت سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات کے شروع میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب انہوں نے دیکھا۔ اللہ سے پہلے تو دعا کی کہ اولاد نہیں ہے، اور جب بہت دن ہو گئے اولاد نہیں ہے تو دعا مانگتے رہے، اور جب دعا مانگتے رہے اللہ تبارک و تعالی سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک نیک اولاد کی بشارت دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، قرآن میں فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ سالوں کے بعد اولاد پیدا ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اولاد 80 سال کے بعد ہوئی، بعض کہتے ہیں 100 سال کے بعد میں ہوئی۔ بہرحال جتنے بھی سال کے بعد میں ہوئی ہوں گی، لیکن اولاد بڑھاپے کے عمر میں ہوئی، اور پھر اللہ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے۔ اور آج بھی اگر آپ کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے تو مینا کے اندر جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے وہاں پہ ایک پلر بنا ہوا ہے ایسا گنبد کے جیسا، اور وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا ذبح کرنے کے واسطے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلے ذبح کرنے کی نیت سے، تو شیطان نے 3 مرتبہ 3 لوگوں کو روکا اور اپنا حربہ استعمال کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو اس نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے ابراہیم، خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، خواب تو کسی کو بھی نظر آتا ہے، خواب میں نظر آ گیا اور تم بیٹے کو لے کر چلے، وہ بھی وہ بیٹا جو 100 سال کے بعد میں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اس لیے انہوں نے کنکریاں اٹھا کر شیطان کی طرف مارا۔ اس کے بعد وہ اور آگے بڑھا اور اس نے ماں ہاجرہ جو تھی ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ دیکھو خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائی اور شیطان کی طرف مار دی۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کی طرف جب وہ بڑھا ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی کہ باپ کی فرما برداری لازمی ہے، لیکن باپ اگر ذبح کرنے کے لیے لے کر جائے تو وہاں پہ باپ کی فرما برداری نہیں ہے۔ انہوں نے بھی مٹھی بھر کے کنکریاں اٹھا کے اس شیطان کی طرف مار دی، تو وہاں پہ 3 شیطان بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ تینوں شیطان جو ہے، ایک سب سے بڑا شیطان ہے، درمیانہ شیطان ہے، اور اس کے بعد سب سے چھوٹا شیطان ہے۔ تو حج کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ پلر کو پتھر نہیں مار رہا ہوں، جو ہمارے ہندوستان میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان وہاں جا کے شیطان کے مورتیوں کو پتھر مارتے ہیں۔ ارے بھائی ہم مورتی کو نہیں پتھر مارتے، ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ کسے زندہ کرتے ہیں؟ ہاں، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ پریکٹیکل ہمارے ساتھ پیش آ چکا ہے کہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ انہوں نے کنکریاں ماری، ماں ہاجرہ نے کنکریاں ماری، حضرت اسماعیل نے کنکریاں ماری۔ اس کے لیے ہم وہ شیطان کی علامت کو اس دن کے زندہ کرنے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں کہ بھئی ہم کو بھی اب آگے کی جو زندگی ہے وہ شیطان کے بہکاوے سے ہٹ کر گزارنا ہے۔ اس کے لیے وہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اور وہاں سے لے کے جب حضرت ابراہیم چلے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو لٹایا
اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور اس کے بعد وہ جو تکبیر ہے جو ہم لوگ عیدین کے وقت میں پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. دونوں باپ بیٹوں نے کہہ لیا، اللہ کی تکبیر بیان کی، اور بس اب حضرت ابراہیم چھری پھیرنے ہی والے تھے. آسمان پہ پورے فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ایک دمبا حضرت جبریل کے پاس دیا اور کہا کہ دیکھو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلنے سے پہلے اس دمبے کو وہاں پہ لٹا دو. اب وہ تو خدا کی ذات ہے. ہاں وہاں پہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، وہاں پہ کن کہنے کے بعد ہونے والی چیز ہے. وہ اللہ نے کہہ دیا، حضرت اسماعیل ہٹ گئے، اور حضرت جبریل جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے تکبیر تشریق کا آخری حصہ کہا. جب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت جبریل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب تک حضرت ابراہیم چھری پھیر چکے تھے لیکن انہوں نے آواز الگ سنی. باپ بیٹے کی آواز تو پہچانتے تھے، لیکن تیسری آواز کس کی ہے؟ جب آنکھوں پر سے پٹی انہوں نے ہٹا دی تو دیکھا کہ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور نیچے حضرت اسماعیل نہیں ہے، دمبا ہے. حضرت جبریل نے کہا اللہ تمہاری محبت کو جانچنا چاہتے تھے کہ 100 سال کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی اس کی محبت دل میں زیادہ ہے یا اللہ تبارک و تعالی کے امر کی محبت. تم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور وہ جو دمبا تھا اس کی جو منڈی تھی اس کو بیت اللہ کے اندر لا کے لٹکایا گیا، اس کا چمڑا بھی تھا بیت اللہ کے اندر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب چاروں خلافہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد سب فتنے فساد کا زمانہ تھا، آپس میں ہی لڑائیاں، آپس میں جھگڑے، آپس میں ہی انتشار کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ خود مسلمان ایک دوسرے سے بھیڑ گئے. اور جب وہ زمانہ آیا حضرت امام حسین بھی شہید ہو چکے تھے، ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے اپنی خلافت کا مکے میں اعلان کیا، اور ادھر جو بنو امیہ کی خلافت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو اس کے لیے حجاج ابن یوسف جو تھا وہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے لگا توپوں سے، اور یہ مکے میں تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. اور جب اس نے بیت اللہ پہ توپوں سے حملہ کیا تو بیت اللہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا. بیت اللہ کے اندر وہ جو جنت کے دمبے کی منڈی رکھی ہوئی تھی اور اس کے جو 2 سینگ تھے وہ بھی جل کے خاک ہو گئے. یعنی دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، زندیقین نہیں تھے. کون تھے؟ مسلمان ہی تھے. ان کی کہاں ہمت ہے؟ مسلمانوں میں ہی جب آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے یہ 1 نمبر کی خود غرض اور مفاد پرست قوم ہے. اگر اس قوم کے مفاد اپنے باپ سے بھی نہیں پورے ہوں گے یہ قوم باپ کو لات ماریں گی. ایسا میں نہیں بول رہا ہوں، مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ہماری قوم کا حال ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا دشمن بیت اللہ میں ہے تو انہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو نہیں دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھٹمل بھی مارنا کیا ہے؟ منع ہے. درخت کا پتا توڑنا بھی، مگر اپنا مفاد پورا نہیں ہو رہا تھا، اپنی غرض پوری نہیں ہو رہی تھی. چاہے امت میں انتشار پیدا ہو، امت میں لڑائیاں ہو، مسجدوں میں جھگڑے ہو، اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرا جو مفاد ہے میرے مفاد کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. آج یہی حال ہو چکا ہے. حجاج ابن یوسف جو تھا وہ اس کا بھی منشا یہی تھا کہ میرے کو کیا لینا دینا ہے، بیت اللہ ٹوٹو یا جنت کے دمبے کے سینگ جلو یا بیت اللہ کی دیواریں زمین دوز ہو یا عبداللہ ابن زبیر شہید ہو جائے، کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرا مقصد جو ہے باغیوں کو دبانا ہے. وہ حجاج ابن یوسف نے پھر کیا کیا؟ اس نے باغیوں کو دبانے کے چکر میں صحابہ کو بکرے کے جیسا ذبح کیا. تابعین کو سعید ابن جبیر، محمد ابن سیماک، حسن بصری، پوری لسٹ ہے فضائل اعمال کے شروع میں حکایت صحابہ میں دیکھو، اس میں ہے وہ سعید ابن جبیر کا واقعہ.
بیت اللہ کے سامنے ان کو بکرے کے جیسا ذبح کیا. کون تھے وہ؟ صحابہ کے شاگرد تھے جنہوں نے صحابہ کی زندگی دیکھی، محدث تھے، وقت کے علامہ تھے، اللہ والے تھے. اس کو کیا لینا دینا تھا؟ اس کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ بھئی میرا مفاد پورا ہو، اور میرا مفاد یہ ہے کہ بادشاہ وقت کی جو حکومت ہے عبد الملک ابن مروان کی، اس کو مجھے مستحکم کرنا ہے بس. اور اس کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی. تو اس کے لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بولے انسان اتنا مفاد پرست اور خود غرض ہے، اگر ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے نا، پورے ہندوستان کے اندر ایک بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مخلصین وہ ہدایت کے چراغ ہے، چراغ. ہمارے اندر اگر اخلاص ہے، اخلاص نہیں ہے، مفاد ہے، مفاد بھرا ہوا. تو مولانا فرماتے تھے، بولے ہمارے زمانے میں تو لوگ اتنے مفاد ہے، اگر بولے باپ سے مفاد پورا نہیں ہوگا باپ کو لات ماریں گا. اور مولانا بولتے تھے کہ میں نے دیکھا ایک بیٹے کو، باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، بیٹے کے پیروں میں شوز ہے، اور وہ باپ کو لات مار کے بول رہا ہے، بڈھے ہمارے واسطے کیا چھوڑا، خود نے عیاشی کر کے مر گیا. ارے ہمارے واسطے کیا چھوڑ کے گیا؟ بولے بڈھا مرا. تو باپ کو ایسا بول رہا ہے. اور مولانا فرماتے تھے کہ وہ باپ نے ان بیٹوں کے لیے 70 کمروں والا بنگلہ چھوڑ کے گیا تھا. معمولی پراپرٹی نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر گیا. اس کے باوجود یہ اولاد باپ کو جوتے مار رہی ہے مرنے کے بعد میں. تو کیوں؟ بولے باپ سے مفاد پورا نہیں ہوا. اس لیے محترم بزرگوں، یہ واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، ہم نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. کیا پیدا کرنا چاہیے؟ اخلاص. میرے مفاد کو نقصان پہنچے، میرے مفاد کو فائدہ ہو. مفاد کام آنے والا نہیں ہے. قبر میں جائیں گے، سارے مفاد ہمارے کفن کے ساتھ میں وہاں پہ آ جائیں گے، کچھ کام آئے گا نہیں. یہاں کا بھانڈول یہاں کا یہاں رہے گا. یہاں پر ہمارا جو ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت رکھنا ہے، وہ سب یہیں رہ جائے گا. لیکن ہمارے ساتھ ہمارے اعمال آئیں گے. اس کے لیے کیا فائدہ ہے دل میں کینہ کپٹ رکھ کے، یا اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر؟ ارے ہم دین کے مفاد کو سامنے رکھیں. جس کام میں دین کا فائدہ زیادہ، ہم اس کے ساتھ ہیں بس. جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، یعنی جس میں دین کا فائدہ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں بس. تو یہ اگر ہمارا نظریہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے پوری دنیا میں دین کو عام کرائے گا. مجھے یاد ہے حضرت جی، مجھے یاد ہے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، میں نے میری کانوں سے ان کے زبان سے ایک جملہ سنا تھا. مجھے یاد ہے ہم لوگ جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھتے تھے 1994-95 کے اندر. وہ زمانے میں بھروچ کے اندر بہت بڑا جوڑ ہوا تھا، اور مولانا عمر صاحب پالن پوری حیات تھے وہ زمانے میں. اب ہم لوگ مدرسے کے بچے تھے، پتا چلا مدرسے میں 3 دن کی چھٹی ہے بولے اجتماع کے واسطے. ہم لوگ بھی پہنچ گئے وہاں پہ. پتا چلا علماء کی مجلس ہے، ان کی مجلس. اب وہ زمانے میں تبلیغ کچھ اتنی سمجھتی نہیں تھی، اجتماع ہے بول کے چلے گئے، کیونکہ بچے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں. ایک مجلس میں گھس گئے، ہم لوگ بھی بیٹھ گئے. لیکن مجھے اتنا یاد ہے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ بات کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا، یاد رکھو نظام الدین کی 4 دیواری سے جو بات چلائی جاتی ہے، اس بات پر اگر اخلاص کے ساتھ میں عمل کرو گے، چاہے تم اللہ کے راستے میں چلہ لگاؤ یا 4 مہینے لگاؤ، جتنا بڑے کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو گے، اپنے مفاد کو بیچ میں نہیں لاؤ گے، اپنے فائدے کو نہیں لاؤ گے، اور ایک سوئی کے ساتھ میں چلتے رہو گے، میں تم کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ ولی بننے سے پہلے موت نہیں دے گا. کیا بننے سے پہلے بھائی؟ ہاں، ولی بننے سے پہلے. جتنا بڑے فرماتے ہیں اپنا مفاد مت لاؤ بیچ میں، جو بڑے بول رہے ہیں. اسی لیے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو ایسا اخلاص والا بناؤ، ایسا ایک سوئی والا بناؤ جیسے ٹانگے کا گھوڑا ہوتا ہے. جیسے ٹانگے کے گھوڑے کو دونوں سائیڈ میں کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، رائٹ میں کیا ہے لیفٹ میں کیا ہے، اس کو کیا نظر آتا ہے بھائی؟ سامنے کیا ہے، بس وہ سامنے دیکھ کر اپنا چلتے رہتا ہے. ہم بھی ایسے ہی
سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم کو کچھ نہیں سمجھتا. ہمارے بڑوں نے جو کہا ہے اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، بصیرت بھی دی تھی، ہم بھی ان کے راستے پہ چلیں گے. تو یاد رکھنا جو بات ہمارے بڑوں نے فرمائی تھی، اللہ ولایت سے پہلے آپ عالم ہیں، حافظ ہے، یہ شرط نہیں ہے ولی ہونے کے لیے. یاد رکھو شرط صرف تابع داری ہے. اگر آپ کے اندر تابع داری ہے اللہ آپ کو کیا بنائے گا بھائی؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت.